بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں، اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور ماتھا. اور جب ماتھے کا نام لیا تو آپ نے اشارہ ناک کی طرف کیا. یہ جو ماتھا اور ناک یہ ایک ہڈی کنسیڈر ہوتے ہیں. تو یہ فقہ حنفی میں بنیادی مسئلہ لکھا ہوا ہے، بار شریعت کے اندر اس کے اوپر ذرا وہ ایمفسائز کرواتے ہیں کہ چونکہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے، لہٰذا ماتھے کی ہڈی اور یہ ناک کی ہڈی زمین پر جمنی چاہیے، چاہے قالین کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں چاہے نیکڈ زمین کے اوپر. اگر نہیں جمے گی تو سجدہ نہیں ہوگا. یہ بالکل ٹھیک ہے. بعض لوگ تو میں نے دیکھا وہ ناک لگاتے ہی نہیں زمین پہ، ڈائریکٹ ہی ماتھے ہی لگا دیتے ہیں. سجدہ تو ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت ہے، ناک کی ہڈی بھی لگنی چاہیے. تو وہ اس میں چونکہ غلوب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ناک کی ہڈی لگنا ضروری ہے، ادروائز سجدہ نہیں ہوگا. اب وہ ناک کی ہڈی لگانے کے لیے جس کا ناک تھوڑا سا بھی باہر نکلا ہے، چونکہ ناک تھوڑا، وہ زور لگاتے ہیں. جب وہ زور لگاتے ہیں نا تو ماتھے پہ زیادہ زور لگتا ہے، تو اسے محراب پڑ جاتا ہے. اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو محراب نظر آئیں گے. یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے، اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی وہاں جانے سے کوئی سوئچ آن ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ورنہ اگر آپ ایک شیعہ نمازی کو دیکھیں ایز کمپیئر ٹو ایک سنی نمازی کے، تو شیعہ کو محراب جلدی پڑ جاتا ہے، کیونکہ مٹی کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. مٹی کے اوپر، کھجور کی چھال کے اوپر، کسی بھی سخت چیز کے اوپر اگر آپ سجدہ کریں گے تو جلدی نشان پڑیں گے، نرم چیز پہ کریں گے تو نہیں پڑیں گے. پرانی ہماری جو بڑی بوڑھیاں تھیں انہوں نے وہ لکڑی کے نا وہ مسلے رکھے ہوتے تھے جو زمین سے 1 یا 1.5 فٹ ایلیویٹڈ ہوتے تھے، ان کو جائے نماز کہتے تھے، اور وہ بڑی صحیح چیز ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ گھر میں مسجد بیت ہونی چاہیے. مسجد بیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے جو ہیں اگر ان کو آپ وہاں جانے سے روکیں گے تاکہ وہ جگہ پاک رہے، تو مسجد بیت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لکڑی کا ایک جائے نماز ہو جو زمین سے اٹھا ہوا ہو، کل کو اس پہ کوئی چڑھتا بھی تو آپ دھو لیں، وہ لادہ سے آپ کو پتا ہو کہ یہ تو میں نے پاک رکھا ہے. باقی عام زمین کو پاک رکھنا تو بڑا مشکل ہے. آپ وثوق سے چھوٹے بچوں والے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا فلاں قالین بھی پاک ہے، اللہ یہ کہ اس کمرے میں بچے جاتے نہ ہو. بچوں کا پتہ ہے جس وقت جدھر مرضی داخل ہو جائیں. تو مسجد بیت کا جو کنسیپٹ ہے نا، اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہ لکڑی کی جائے نماز رکھی جاتی تھی نا، تو اس کے اوپر جو لوگ سجدہ کرتے تھے تو لکڑی کا اثر جلدی پڑتا ہے. شیعہ کے نزدیک لکڑی پہ بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ زمین کی جنس ہے. تو آج کل وہ اگر مٹی کی ٹکی نہ ہو تو انہوں نے وہ لکڑی کی ٹکیاں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. میں خود بھی پریفر کرتا ہوں کہ میں ٹکی تو استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کے اندر غلو ہے.